ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے اس کا تعلق پیمرا کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آزادی صحافت کے ساتھ ہے، اور ایک آپ کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ شیئر کرنا ہے جو 2019 میں پیش آیا تھا میرے ساتھ۔ پیمرا 14 مختلف چینلز کو شو کاز نوٹس بھیج دیتا ہے۔ ہمارے چینل میں میرے پروگرام کو نوٹس بھیجا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے اس کا تعلق پیمرا کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آزادی صحافت کے ساتھ ہے، اور ایک آپ کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ شیئر کرنا ہے جو 2019 میں پیش آیا تھا میرے ساتھ، اور اس کا تعلق بھی پیمرا کے ساتھ ہی ہے۔ پہلے کہاں سے شروع کروں؟ چلے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یہ ویلاگ ایکچولی ہو کیوں رہا ہے۔ پیمرا کی جانب سے آج ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا، ایک ایڈوائزری، بلکہ اس کو کہا جائے تو بہتر ہوگا، ایڈوائزری جاری کی گئی تمام چینلز کو، اور ان سے یہ کہا گیا کہ جو امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں حکومت کی، اس پہ جو آپ رپورٹنگ کریں، جو اس کی آفیشیل بریفنگ ہوتی ہے ان میٹنگز کے حوالے سے۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد اکثر جو وزیر اطلاعات ہوتے ہیں، آج کل فواد چودھری صاحب ہیں، تو وہ آ کے کابینہ کی بریفنگ دیتے ہیں، تو وہ اس کی بریفنگ دیں گے اور اس بریفنگ کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے۔ اور کابینہ کی میٹنگز کے اندر جو ہے جو ذرائع کے حوالے سے آپ لوگوں کو خبریں ملتی ہیں، برائے مہربانی ان کو رپورٹ نہ کریں، کیونکہ وہ زیادہ تر انیکوریٹ ہوتی ہیں۔ یہ پیمرا کی طرف سے ایڈوائزری جاری کی گئی۔ اچھا، میں اب اس کو ذرا آپ یہیں پہ روک دیجئے، اور اب میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ 2019 میں کیا ہوا، اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ ادارہ جو ہے، یہ جو پیمرا ہے، یہ ایکچولی فنکشن کس طرح کر رہا ہے، اور کس طرح کی سوچ ہے جو ایکچولی اس پہ فنکشن کر رہی ہے، کہ یہ جو ایڈوائزری آج جاری کی گئی ہے یہ کتنی مضحکہ خیز ہے۔ میں مضحکہ خیز کا لفظ استعمال کروں گا، اس سے زیادہ میں آگے نہیں جاؤں گا۔ 2019 کی بات ہے، تاریخ ہے 30 مئی 2019۔ یہ ایک ایڈوائزری اس دن بھی جاری کی گئی تھی، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ یہ ایڈوائزری کیا کہہ رہی تھی؟ یہ ایڈوائزری یہ کہہ رہی تھی کہ جی حکومت نے جو ہے وہ ایک ریفرنس دائر کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور چونکہ اب یہ ایک عدالتی معاملہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کے تبصرے اور تجزیے جو ہے وہ پروگراموں کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ ظاہری بات ہے، چونکہ سارے چینلز کو یہ جاری کیا گیا تو ہم تک بھی پہنچ گیا، کیونکہ میرا بھی پروگرام ہوتا تھا، اور ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم پیمرا کے جو ڈائریکٹیوز ہیں اس کو ہم منوان اس پہ کام کریں گے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ کوئی بھی اگر ایک جوڈیشل پروسیڈنگ چل رہی ہے تو اس پہ کامنٹری جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے، جب تک کم از کم فیصلہ نہ آ جائے، کیونکہ آپ کی کامنٹری سے جو ہے وہ اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ ویسے یہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے، جب پیناما کا کیس چل رہا تھا تو روزانہ جو ہے وہ ہر ٹاک شو کے اندر وہ پیناما کا کیس ڈسکس بھی ہوتا تھا، جبکہ ابھی وہ کیس چل رہا تھا، اور بھی اس طرح کے کئی کیسز ہیں جو کہ ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن اس کیس کے حوالے سے پیمرا نے ایک ایڈوائزری جاری کر دی۔ تاریخ ذرا نوٹ کیجیے گا، 30 مئی 2019۔ اچھا، جس دن یہ ایڈوائزری آئی مجھے ملی، اس کے اگلے دن میرا شو تھا، میں نے اس دن اپنا شو کیا، اور شو اس میں ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے، وہ ہم نے ڈسکس مطلب مختلف چیزیں ہم نے ڈسکس کی، اور شو ختم ہو گیا۔ 30 مئی کو یہ نوٹیفیکیشن یہ ایڈوائزری آتی ہے۔ 1 جون کو پیمرا 14 مختلف چینلز کو شو کاز نوٹس بھیج دیتا ہے، جس میں یہ پریس ریلیز پیمرا کی آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کے اندر جو یہ جو پریس ریلیز تھی اور جو وہ نوٹس بھیجا گیا تھا، اس میں ہمارے چینل کو بھی نوٹس بھیجا گیا، اور ہمارے چینل میں میرے پروگرام کو نوٹس بھیجا گیا۔ اچھا، مجھے یہ پروگرام کرتے ہوئے تقریباً اب 4.5 سال ہو چکے ہیں، اور اس 4.5 سال میں مجھے پیمرا کا یہ ایک نوٹس آیا ہے، ایک نوٹس، جبکہ میں بڑا دھیان رکھتا ہوں اس چیز کا کہ میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ پیمرا کے ڈائریکٹیوز کے اگینسٹ نہ کروں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ نوٹس کیوں آیا ہے۔ تو مجھے جو میرے باسز ہیں ان کی جانب سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، یہ ایڈوائزری آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ پیمرا کی جانب سے یہ انسٹرکشنز ہیں، تو کیا آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے اس کو اپنے پروگرام میں ڈسکس مت کریں۔ تو پھر بھی یہ آ گیا، یہ شو کاز نوٹس آ گیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی آپ اس کا جو جواب ہے وہ 11 جون تک جو ہے وہ آپ دیں ان رائٹنگ، اور خود بھی جو ہے وہ آ کے پیش ہوں، یعنی کہ ہمارے چینل کا جو کوئی ریپریزنٹیٹیو ہے وہ وہاں پہ پیش ہو۔ میں لاہور میں تھا،
اور پیمرا کا جو ہیڈ آفس ہے، ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. میں نے اپنے باسز کو یہ بات کی، میں نے کہا جی آپ ایک کام کریں، اس کا جواب دینے میں خود جاؤں گا، میں اس کا جواب دینے پیمرا کے ہیڈ کوارٹرز خود جاؤں گا، لاہور سے آل دا وے اسلام آباد. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور اچھی بات ہے، آپ کا پروگرام ہے، بہتر ہے، آپ بہتر طور پہ بتا سکیں گے وہاں پہ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے اپنے پروڈیوسر کو لیا اور میں اپنے پروڈیوسر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جس دن بلایا گیا تھا، میں اس دن آل دا وے لاہور سے ٹریول کر کے اسلام آباد گیا. اسلام آباد جا کے ہماری جو ٹائم تھا میٹنگ کا، جس وقت بلایا گیا تھا، میں پیمرا کے آفس پہنچ گیا. جب میں وہاں پہ پہنچا تو 14 چینلز کو وہ جو نوٹس گیا ہوا تھا، اس میں سے میرے علاوہ 13 باقی اور لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور زیادہ تر جو چینلز تھے ان کے بیورو چیفز، اسلام آباد کے بیورو چیفز وہاں پہ آئے ہوئے تھے، یا سینئر رپورٹرز تھے یا چند بیورو چیفز تھے جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے. اینکر البتہ کسی بھی پروگرام کا میں واحد تھا وہاں پہ، اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اندر میٹنگ روم میں جا رہے ہیں اور ایک سرسری سی کاروائی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ باہر آ جاتے ہیں. باہر آ کے چلو، میں کہا جی کی ہوا ہے؟ میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ ہم نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے، آئندہ نہیں ہوگا، بات ختم، رفع دفع ہو گئی، بات ختم، وہ چلے گئے، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد میں نے ان سے کہا جی میری جب باری آئے گی تو میں بھی جاؤں گا اور میرے پروڈیوسر بھی اندر جائیں گے، ہم دونوں اندر جائیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. غالباً کوئی 7-8 لوگوں کے بعد، مجھے یاد نہیں اب ایگزیکٹلی کیونکہ 2 سال پرانی یہ بات ہے، ہماری باری آئی. میں اندر گیا. میں جب اندر گیا میٹنگ روم میں تو وہاں پہ پیمرا کی سائٹ سے تقریباً میرے خیال میں 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں سے غالباً ایک لائر تھے، ایک ان کے باقی ایڈمنسٹریٹو افیئرس کے لوگ تھے، اور ایک آدمی جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا لیپ ٹاپ لے کے، جس میں غالباً ہمارے پروگرام کی ریکارڈنگز پڑی ہوئی تھی. نوٹس میرے ہاتھ میں تھا. میں نے وہاں پہ جا کے ان کے بورڈ کے سامنے جب میں بیٹھا تو میں نے کہا جی یہ نوٹس آپ لوگوں نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی بھیجا ہے. میں نے کہا یہ نوٹس کس لیے بھیجا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے جو آپ لوگوں کو ایک ایڈوائزری دی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، تو آپ نے وہ گفتگو کی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ لوگ کو نوٹس بھیجا ہے. اچھا ظاہری بات ہے، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ذہنوں میں لے کے بیٹھے ہوئے کہ جس طرح باقی لوگ آئے ہیں انہوں نے 2-4 منٹ بات کی اور وہ باہر چلے گئے ہیں، تو وہ میرے بارے میں بھی یہی سوچ رہے ہوں گے. لیکن میں نے کہا نہیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں یہاں پہ. میں نے کہا جی یہ سامنے جو لیپ ٹاپ ہے اس کے اندر آپ نے پروگرامس کی ریکارڈنگز رکھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے رکھی ہوئی ہیں. میں نے کہا مجھے نکال کے دکھائیں، مجھے اس پورے پروگرام میں سے نکال کے دکھائیں کہ آپ کو کس پارٹ کے اوپر اعتراض ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو صاحب لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے میرے پروگرام کو کھولا اور میرا پروگرام جو ہے اب وہ آگے پیچھے کرنا شروع ہو گیا. کبھی وہ پروگرام میں 10 منٹ آگے جا رہے ہیں، کبھی 5 منٹ پیچھے آ رہے ہیں، کبھی وہ 15 منٹ آگے جا رہے ہیں، کبھی وہ 2 منٹ پیچھے آ رہے ہیں. مطلب اس طرح کر کے اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں کہ اب یہ مجھے کلپ نکال کے دکھائیں گے. بہرحال وہ کلپ نہیں نکلا. میں نے ان سے، جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، جو پورا بورڈ ان کا بیٹھا، میں نے کہا جی آپ ایک کام کریں، میں باہر چلا جاتا ہوں میٹنگ روم سے، مجھے آپ 10-15 منٹ کے بعد دوبارہ بلا لیں، جب آپ کو کلپ مل جائے تو پھر میٹنگ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ابھی مل جاتا جی، آپ بیٹھیے آپ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ڈھونڈیں بیٹھ. اب میں اس صاحب کی جو ہے نا میں انتظار کر رہا ہوں، میں شکل دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ مجھے کلپ نکال کے دکھائیں گے. وہ ڈھونڈتے جا رہے ہیں، ڈھونڈتے جا رہے ہیں اور ڈھونڈتے جا رہے ہیں، اور ان کو کلپ کوئی نہیں مل رہا. جب اس نے 5-10 منٹ لگا لیے اس پوری ایکسرسائز پہ، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ نے مجھے نوٹس بھیجا ہوا ہے تو وہ اصل میں تو آپ کو پورے پروگرام تقریباً کوئی 35-40 منٹ کا ہوتا ہے، تو آپ کو تو ایکچولی وہ 2 منٹ 3 منٹ یا جتنے دیر کا بھی وہ چنک ہے جہاں پہ وہ بات ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، وہ پہلے سے نکال کے رکھنا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں جی یہ آپ نے اس کے اوپر یہ بات کی ہے. تو وہ نہیں تھا، وہ پورا پروگرام پڑا ہوا تھا. میں نے ان سے دوبارہ کہا، میں نے کہا جی آپ ایک کام کریں، ہم ادھر ہی چلیں، ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں، آپ پورا پروگرام چلائیں شروع سے لے کے اینڈ تک. 35-40 منٹ کا جو پورا پروگرام ہے نا، پورا کا پورا پروگرام چلائیں یہاں پہ، تو ہم سارے مل کے دیکھتے ہیں. اچھا اب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس کو یہ کلپ نہیں مل رہا. انہوں نے مجھے کہا آپ چھوڑیں جی، یہ کام کریں، آپ بس کاغذ کے اوپر لکھ کے دے دیں کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. میں نے کہا جی آئی ایم سوری، میں آپ کو کاغذ پہ کیوں لکھ کے دوں؟ اصل بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں بات کیا تھی. اس پورے پروگرام کے اندر جس کے اوپر یہ نوٹس بھیجا گیا تھا، اس پورے پروگرام میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا لفظ تک نہیں تھا. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ تک نہیں تھی، کوئی گفتگو ہی نہیں تھی، ریفرنس کا لفظ تک نہیں تھا، عدلیہ کا لفظ تک نہیں تھا، کوئی ڈسکشن نہیں تھی. وہ پورا کا پورا پروگرام جو تھا صرف پالیٹکس کے اوپر تھا، جو پاکستان کی پالیٹکس ڈسکس ہو رہی تھی، صرف اس کے اوپر وہ پورا پروگرام تھا. لیکن انہوں نے چونکہ نوٹسز بھیجنے تھے اور اس دن جو ہے وہ میرا بھی پروگرام تھا، تو انہوں نے کہا چلیں جی ان کو بھی جو ہے وہ بیچ میں رگڑ دیتے ہیں.
میں وہاں پہ بیٹھ گیا اور میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو آپ کلپ نکال کے دکھائیں, آپ نے جو مجھے نوٹس بھیجا ہے مجھے اب یہاں سے کلپ نکال کے دکھائیں کہ آپ نے کون سا میرا ایسا بیان دیکھا ہے یا کون سی ایسی ڈسکشن دیکھ لی ہے جس کے اوپر آپ نے مجھے شو کاز نوٹس بھیجا. تو اب وہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ نوٹس جو ہے وہ غلط چلا گیا اور ہم نے غلط بندے کو بھیج دیا. اب وہ آئیں بائیں شائیں, اچھا چلیں چھوڑیں نا, اب چھوڑیں, بات ختم ہوگی. میں نے کہا جی کیوں بات ختم ہو گئی؟ میں آل دا وے لاہور سے اسلام آباد سفر کر کے آیا ہوں صرف اس نوٹس کے پیچھے, کیونکہ یہ نوٹس میرے لیے انسلٹنگ ہے. آپ نے میری کریڈیبلٹی کو ہٹ کرنے کی کوشش کی, اب آپ مجھے وہ کلپ نکال کے دکھائیں. میں باقی ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو آئے یہاں پہ آ کے 2 منٹ انہوں نے کارروائی کی اور اس کے بعد نکل گئے. اب تو مجھے آپ وہ کلپ نکال کے دکھائیں گے. بہرحال ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا اور بس وہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اب کسی طرح یہاں سے چلا جائے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اب آ جائیے اس ایشو کے اوپر, یہ جو آج ایڈوائزری پیمرا کی جانب سے جاری کی گئی ہے. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اس سے پہلے بڑے ڈکٹیٹرز بھی آئے ہیں اس ملک کے اندر جنہوں نے میڈیا کی زبان بندی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے, ہر طریقے سے کی ہے. کبھی ان کے اوپر پابندیاں لگا کے, کبھی ان کے لیے فائنینشیل پرابلمز کریٹ کر کے, کبھی اشتہار روک کے, ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہم میڈیا کو پریشر میں لے کر آئیں. یہ اب ایک لیٹسٹ طریقہ کار ہے کہ جناب آپ اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر کوٹ نہیں کریں گے. بیسکلی آپ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے جو 15, 16, 17 جتنے بھی نیوز چینلز ہیں وہ پی ٹی وی کی طرح رپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ جناب وفاقی وزیر اطلاعات آئے, انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ ہوا اینڈ دیٹس اٹ. کیبنٹ میٹنگ کے اندر کیا بحث ہوئی, کیا آپس میں گفتگو ہوئی, کسی قسم کی کوئی رپورٹنگ نہ کی جائے. جبکہ پوری دنیا کے اندر صحافی جو ہوتے ہیں وہ اپنے سورسز کے ذریعے بڑی سے بڑی خبروں کو رپورٹ کرتے ہیں, اور پاکستان میں بھی ہوا ہے. بڑے بڑے صحافیوں نے بڑی بڑی رپورٹس کی ہیں اور اپنے سورسز کے تھرو کی ہیں. اور کچھ نہیں تو آپ پینما کا کیس دیکھ لیجئے کہ عمر چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پینما کا کیس اپنے ہی بل بوتے کے اوپر اس کو پیش کیا تھا, یہ خبر انہوں نے بریک کی تھی. اور اس طرح کی بہت سی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر صحافی کے ہر سورس جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, کئی دفعہ غلط ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی غلط رپورٹ کرے آپ اس کے اوپر ضرور ایکشن لیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو صحافی کو احتساب کے کٹہرے پہ کھڑا کرنا چاہیے, لیکن صرف اس بنیاد کے اوپر تمام صحافتی برادری کی زبانبندی کر دی جائے کہ جناب آپ نے اپنے سورسز سے رپورٹ نہیں کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کو میں صحافت کے اوپر جو ہے وہ قدغن نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں. اور میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں اس وقت, وہ خود ایک اینکر رہ چکے ہیں, وہ خود ایک صحافی رہ چکے ہیں, انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. ان کے ہوتے ہوئے اس قسم کی ایڈوائزری اگر جاری ہو رہی ہے تو اس سے مزے کا خیز بات کیا ہوگی؟ یا تو میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے, اور اگر علم ہے اور ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے. کیونکہ یہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح نہیں ہوتا. پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کسی صحافی کو کہیں کہ جی آپ اپنے سورسز سے خبر کو رپورٹ مت کریں. صحافی خبر اپنی رپورٹ کرے گا, وہ کرتا رہے گا, آپ اس کو کبھی روک نہیں سکتے. تو یہ پیمرا کا جو ادارہ ہے اس پہ یہ ایک واقعہ جو پیش آیا تھا, آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے مائنڈز جو ہیں وہ دراصل میں بیٹھ کے پالیسیز بناتے ہیں کہ انہوں نے وہ کیا چیز دکھانی ہے اور کیا چیز نہیں دکھانی ہے. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.